زیادہ تر جو سوال ہمارے پاس موصول ہوئے ان میں حق مہر کے حوالے سے کافی سوالات کیے گئے اور خواتین کی جانب سے. مثال کے طور پر اول سوال یہ ہے کہ آقا پہلے تو حق مہر کی اہمیت اور اس کی جو فضیلت ہے اسے ادا کرنے کی، اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں تو اس کے بعد ہم مزید سوالات اس میں شامل کرتے ہیں. دیکھیں جی، حق مہر کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور روایات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ حق مہر آپ زیادہ سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور کم سے کم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آن حضرت نے فرمایا ہے کہ بہترین خاتون وہ ہے کہ جس کا حق مہر جو ہے نا وہ کم ہو اور فلود ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ اولاد دے. ظاہر ہے اس کا پہلے سے کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو یہ حق مہر کا ذکر ہے. اور البتہ یہ فقہی مسئلہ بھی ضمناً عرض کر دوں کہ اگرچہ ہم جب نکاح پڑھتے ہیں تو دونوں سے پوچھتے ہیں، لڑکا سے بھی وہ رضامندی بھی پوچھتے ہیں اور وکالت بھی لیتے ہیں، اور پھر حق مہر کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. مثلا اگر مجھے لڑکا لڑکی نے وکیل بنایا ہو تو میں اس طرح نکاح پڑھتا ہوں: انکحت موکلتی موکلی علی المہر المعین المعلوم. میں اپنی موکلہ یعنی فلان خاتون کا نکاح پڑھ رہا ہوں، یا اس کو رشتہ ازدواج میں جو ہے نا منسلک کر رہا ہوں فلان کے ساتھ ایک مقررہ مہر جو کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. لیکن ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر حق مہر کا ذکر نہ بھی کیا جائے، یعنی صیغہ نکاح جاری کرتے وقت، وہ جو ہے نا وہ نکاح باطل نہیں ہے، وہ صحیح ہے. باقی حق مہر سے متعلق جو ایک یعنی مسئلہ بیان ہونا چاہیے، اس سے واسطہ پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو حق مہر بھی دے پائے، اب وہ 5 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے، یا ہم نے تو 1 کروڑ کا بھی پڑھا ہے اور صرف ایک قرآن کا جو ہے نا حق مہر رکھ کر بھی پڑھا ہے. جو حق مہر بھی دے پاتا ہے نکاح کے نتیجے میں، اور وہ رخصتی سے پہلے صرف نکاح ہوا ہے، اگلے مراحل کی نوبت نہیں آئی، تو مقررہ حق مہر میں سے آدھا جو حق مہر ہے اس کی خاتون حقدار بنتی ہے، اور رخصتی کے بعد اور بعد والے مراحل سے گزرنے کے بعد مکمل حق مہر کا وہ حق رکھتی ہے، یعنی حق مہر کے مطالبے کا جو ہے نا وہ حق رکھتی ہے. اب وہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو فوری طور پر وہ ڈیمانڈ کرے، یا دیر سے جو ہے نا ڈیمانڈ کرے، یا مکمل طور پر معاف کرے. یہ موٹی موٹی باتیں یا مسائل ہیں جو نکاح کے بارے میں قرآن میں جن کا ذکر ہے اور احادیث میں، اور ہمارے فقہاء کرام نے اپنے فقہی کتابوں میں جن کو بیان کیا ہے. اب اور آپ کے پاس اس موضوع سے متعلق کیا سوالات ہیں وہ سامنے آئیں گے تو پھر جو ہے نا جواب عرض کرنے کی کوشش کریں گے.